بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ آپ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو غلام تھے ان کو کیسے آزاد کرتے رہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک اس سے اگلا ہے کہ اب فیوچر میں کوئی غلام نہ بنے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو یہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ غلامی کیسے بنتی تھی۔ ایک بچہ یا کوئی مرد یا خاتون کو اغوا کر کے غلام لوگ بنا دیتے تھے، یا کسی آبادی میں حملہ کیا اور وہاں سے شہریوں کو غلام بنا لیا، یا کسی شخص کو اس کے کسی جرم کی وجہ سے حکومت اس کو اپنا غلام بنا لے، یا کسی کو کوئی لاوارث بچہ کہیں پہ مل گیا اس کو پکڑ کے اپنا غلام بنا دیا، یا اسی طرح کوئی اکیلا مرد کہیں جا رہا یا کوئی خاتون جا رہی اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے اس کو غلام بنا لیا۔ اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں، اور کچھ نہیں تو ایک قرض کی وجہ سے کہ ایک آدمی نے قرض لیا لیکن وہ ادا نہیں کر سکا تو اسی وجہ سے اس کو غلام بنا لیتے تھے لوگ۔ پھر اسی طرح غربت کے باعث ایک شخص خود اپنی بیوی بچوں کو بھی بیچ لیتے تھے، یہ حرکتیں بھی لوگ کرتے تھے۔ پہلے سے موجود غلاموں کی پھر جو اگلی اولاد پیدا ہوگی، یعنی ایک غلام ہے آپ کا یا آپ کی لونڈی ہے اور اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی اگلا غلام بن جاتا تھا۔ یہ قانونی طور پر یہ رکھا ہوا تھا۔ اور پھر سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا تھا جنگوں میں کہ جنگ کے نتیجے میں فاتحین اپنے مفتوحین کو غلام بنا لیتے تھے۔ یہ سارے طریقے تھے۔ تو ان طریقوں کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معاملات تھے۔ اب اغوا یا حملہ کر کے غلام بنانے پر پابندی کا سلسلہ کیسا ہوا، اس کے لیے یہ کیس اسٹڈیز سے ہی ہمیں کلیئر ہوتی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آزاد شخص، کسی بالغ مرد و عورت، بچہ کو اغوا کر کے غلام بنانے کو عظیم جرم اور حرام اس کو قرار دیا۔ اور آپ ہی کے زمانے میں 3 صحابہ تھے کہ جن کو اسی طرح اغوا کر کے غلام بنایا ہوا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق بنا تو آپ نے فوراً ان کو خریدا اور اسی وقت ان کو آزاد کر دیا تھا۔ حل تو ان کا یہ کیا، لیکن فیوچر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پوری امت کو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن میں خود ہی دعویٰ دائر کروں گا اللہ کی عدالت میں۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر وعدہ کیا اور پھر اسے توڑ دیا، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد شخص کو پکڑ کر بیچا اور اس کی قیمت کھا لی، تیسرا وہ شخص کہ جس نے کسی مزدور کو کام پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت اس کو ادا نہیں کی، اس کی سیلری ادا نہیں کی۔ تب آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ جرم کریں، یعنی کوئی کسی کو غلام بنا لیا اغوا کر کے، یا کسی کو اس کی رقم نہیں دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کچھ وعدہ کر بیٹھے اور پھر توڑ دیا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ مقدمہ پہنچاؤں گا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ کنفرم ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ لازماً سخت سزا ان کو دے گا۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت سمجھا دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ایمان لائے تو وہ نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جو صحیح طرح سے پراپر ایمان نہیں ہے یا پھر مسلمان تو ہیں لیکن منافق ہے، تو وہ پھر یہ حرکتیں کرتے رہے ہوں گے بعد میں بھی۔